الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من عاتى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل ایمانہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے دے، اور کسی کو دینے سے منع کرے تو اللہ کے لیے منع کرے. اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور اگر کسی سے بغض اور عناد رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، تو اس شخص کا ایمان کامل ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کے کامل ہونے کی گواہی دی. ایمان کی پہلی علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ دے تو اللہ کے لیے دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی موقع پر کچھ خرچ کر رہا ہے تو اس خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو. انسان اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرتا ہے، اور صدقہ بھی کرتا ہے. تو ان تمام مواقع پر خرچ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو. صدقہ خیرات میں تو یہ بات واضح ہے کہ اس کو دیتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دے رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا ثواب مجھ کو عطا فرما دے. اس صدقہ دینے میں احسان جتانا مقصود نہ ہو، نام و نمود مقصود نہ ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، تو یہ دنیا دینا جو ہے اللہ کے لیے دینا ہو گیا. صدقہ خیرات کے علاوہ بھی جہاں خرچ کرو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو. مثلا فرض کریں کہ آپ نے کوئی چیز خریدی اور دکاندار کو پیسے دے دیے. اب بظاہر تو یہ دنیاوی کام ہے یا معاملہ ہے، لیکن اگر وہ چیز مثلا گوشت ترکاری خریدتے وقت یہ نیت کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اہل و عیال کے جو حقوق میرے ذمے عائد کر رکھے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے خریداری کر رہا ہوں. اور اگر اسی طرح دوسری نیت یہ کر لی کہ میں دکاندار کے ساتھ خرید و فروخت کا جو معاملہ کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس حلال کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں، یعنی جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جائز کیا ہے اور حرام طریقے سے معاملہ نہیں کر رہا ہوں، تو ان دو نیتوں کے ساتھ خریداری کا جو معاملہ کیا اور دکاندار کو جو پیسے دیے یہ دینا اللہ کے لیے ہوا. اگرچہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ تم نے ایک دنیاوی لین دین کا معاملہ کیا اور گوشت خریدا یا کپڑا خریدا یا ترکاری خریدی، لیکن یہ دینا اللہ کے لیے ہو گیا. ہر نیک کام صدقہ ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنا صرف اس کا نام ہے کہ آدمی کسی ضرورت مند کو پیسے دے دے یا کسی غریب کو کھانا کھلا دے وغیرہ، بس یہ کام صدقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کام صدقہ نہیں. لیکن حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک کام صدقہ ہے. ہر نیک کام صدقہ ہے. فرمایا ہر نیک کام جو نیک نیت سے کیا جائے وہ صدقہ ہے. یہاں تک کہ فرمایا کہ کھانے کا وہ لقمہ جو انسان اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے وہ بھی صدقہ ہے.
یہ صدقہ اس لیے ہے کہ آدمی یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے یہ حق عائد کیا ہے کہ اس حق کی ادائیگی کے لیے میں کام کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کام پر صدقہ کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ سب کام اللہ کے لیے دینے میں داخل ہے۔ دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ اگر روکے منعات للہ و منع للہ، اور دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ اگر روکے اور منع کرے تو اللہ کے لیے روکے، مثلا کسی جگہ پر پیسہ خرچ کرنے سے بچایا تو وہ بچانا بھی اللہ کے لیے ہو، چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو۔ اس فضول خرچی سے بچنے کے لیے میں اپنا پیسہ بچا رہا ہوں، تو یہ بچانا اور یہ روکنا اللہ کے لیے ہے۔ یا مثلا کوئی شخص آپ سے ایسے کام کے لیے پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے جو کام شرعاً ممنوع ہے، تو آپ اس کام کے لیے اس کو پیسے نہیں دیے تو یہ دینا جو ہے یہ اللہ کے لیے ہوا۔ رسم کے طور پر ہدیہ دینا، ہمارے معاشرے میں نہ جانے کیسے کیسے رسم و رواج جو ہے پور گئے ہیں کہ اس موقع پر فلاں تحفہ دیا جائے، اس موقع پر فلاں تحفہ دیا جائے، اس موقع پر یہ رسم ہے، اس موقع پر نہیں دیں گے تو ناک کٹ جائے گی۔ اب اس موقع پر تحفہ دینے کا نہ تو شریعت نے کوئی حکم دیا اور نہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا۔ مثلا تقریبات اور شادیوں میں نیوتا دیا جاتا ہے، اس کو اس قدر لازمی سمجھا جاتا ہے کہ چاہے وہ حرام طریقے سے کما کر دے یا رشوت لے کر دے، لیکن یہ نیوتا ضرور دے، اگر نہیں دے گا تو معاشرے میں ناک کٹ جائے گی۔ اب ایک شخص کے پاس دینے کے لیے پیسے موجود ہیں، اگر معاشرے کی طرف سے دینے کا مطالبہ بھی ہے، لیکن وہ شخص صرف اس لیے نہیں دے رہا ہے چاہے معاشرے میں ناک کٹ جائے لیکن میرا اللہ تو راضی ہوگا، اب یہ روکنا اللہ کے لیے ہوگا، یہ بھی ایمان کامل کی علامت ہے۔ تیسری علامت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ بیان فرمائی کہ اگر محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ دیکھیے ایک محبت تو بغیر شائبہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے، جیسے کسی اللہ والے سے محبت ہے، ظاہر ہے کہ اس سے محبت اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اس سے پیسے کمائیں گے، بلکہ اس سے محبت اس نیت سے ہوتی ہے کہ اس سے محبت اور تعلق رکھیں گے تو ہمارے دین کا فائدہ ہوگا اور اللہ تعالی راضی ہوں گے۔ یہ محبت اللہ کے لیے اور بڑی برکت کی اور بڑے فائدے کی چیز ہے۔ دنیاوی محبتوں کو اللہ کے لیے بنا دو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن اس محبت کے علاوہ جو دنیاوی محبتیں کہلاتی ہیں، مثلا ماں سے محبت ہے یا باپ سے محبت ہے یا بھائی بہن سے محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے، اگر انسان ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لے تو یہ محبتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتی ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص والدین سے محبت اس نیت سے کرے کہ اللہ اور اللہ کے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ والدین سے محبت کرو، یہاں تک کہ فرما دیا کہ اگر کوئی شخص والدین پر محبت سے ایک نظر ڈال لے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب بظاہر وہ شخص طبعی تقاضے کے نتیجے میں والدین سے محبت کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ محبت اللہ کے لیے محبت ہے۔ بچوں کے ساتھ اللہ کے لیے محبت، اسی طرح گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ بچہ کھیل رہا ہے اور بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگا اور دل چاہا کہ اس کو گود میں اٹھا کر پیار کروں، اس کے ساتھ کھیلوں، لیکن ایک لمحہ کے لیے رک کر یہ سوچا کہ میں اپنے نفس کے تقاضے سے بچے سے پیار نہیں کریں گے، یعنی اپنے نفس کے تقاضے سے
بچے سے پیار نہیں کریں گے، پھر دوسرے لمحے میں دل میں خیال لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ بچوں سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز مسجد نبی میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، تو اتنے میں حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما گرتے پڑتے مسجد نبی میں پہنچ گئے۔ جب آپ نے ان کو آتا دیکھا تو فوراً ممبر سے اترے اور ان کو گود میں اٹھا لیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھ رہے تھے، حضرت امامہ رضی اللہ عنہما جو بچی تھی وہ آ کر آپ کے کندھے پر سوار ہو گئی۔ جب آپ رکوع میں جانے لگے تو آپ نے ان کو آہستہ سے اٹھا کر نیچے اتار دیا۔ جب آپ مسجد میں گئے تو پھر وہ آپ کے اوپر سوار ہو گئیں۔ بہرحال بچوں کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سنت کی اتباع میں بھی بچے سے پیار کرتا ہوں اور ان کے ساتھ کھیلتا ہوں، یہ تصور کر کے بچے کو اٹھا لیا اور سنت کا استحضار کر لیا تو شروع میں آدمی تکلف سے یہ کام کرتا ہے، لیکن بار بار کرنے کے نتیجے میں تکلف باقی نہیں رہتا بلکہ وہ کام طبیعت بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ساری محبتیں اللہ کے لیے ہو جاتی ہیں، چاہے بیوی سے محبت ہو یا بچوں سے محبت ہو، چاہے والدین سے محبت ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ نسخہ تو بہت آسان ہے، اس سے زیادہ آسان نسخہ اور کیا ہوگا کہ سب کام جو تم کرتے ہو اسی طرح کرتے رہو، صرف تھوڑا سا جو ہے زاویہ نگاہ بدل لو اور نیتوں کے اندر چینجنگ لے آؤ، تبدیلی لے آؤ، لیکن جو ہے اس آسان نسخہ پر عمل اس وقت ہوگا کہ جب انسان اس کے لیے تھوڑی سی محنت اور مشقت کرے اور ہر قدم پر اس جو ہے مشق کو کرنے کی کوشش کرے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ساری محبتیں اللہ کے لیے ہو جائیں گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، چوتھی علامت یہ ہے وہ اب غزل اللہ، یعنی بغض اور غصہ بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو، یعنی جس کسی پر غصہ ہے یا جس کسی سے بغض ہے، دشمنی ہے، تو اس کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے کسی برے عمل سے ہے یا اس کے کسی ایسی بات سے ہے جو مالک حقیقی کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ غصہ اور ناراضگی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اگر ہم غصہ کریں تو ہمارا غصہ کرنا اللہ کے لیے ہو، کسی ذات کے لیے نہ ہو۔ اس لیے بزرگوں نے ایک بات فرمائی جو ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ نفرت اور بغض کافر سے نہیں بلکہ اس کے کفر سے ہے، فاسق سے ہے، بعض بغض جو ہے بلکہ اس کے فسق سے بغض ہے، گناہگار سے نہیں بلکہ گناہ سے ہے۔ جی، جو آدمی فسق و فجور اور گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس کی ذات غصہ کا محل نہیں بلکہ اس کا فعل غصہ کا محل ہے۔ اس لیے کہ ذات تو قابل رحم، وہ بیچارہ بیمار ہے، کفر کی بیماری میں مبتلا ہے، فسق کی بیماری میں مبتلا ہے، اور نفرت بیمار سے نہیں ہوتی بلکہ بیماری سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر بیمار سے نفرت کرو گے تو پھر اس کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ لہذا فسق و فجور سے اور کفر سے نفرت ہوگی تو اس کی ذات سے نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس کی ذات فسق و فجور سے باز آ جائے تو وہ ذات گلے لگانے کے لائق ہے، اس لیے کہ ذات کے اعتبار سے اس سے کوئی جو ہے پرخاش اور کوئی ضد نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھیے کہ وہ ذات کہ جس نے آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر کچا چبایا، یعنی حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ، اور جو اس کا سبب بنے یعنی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، جب یہ دونوں اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اور اسلام قبول کر لیے تو اب وہ آپ کے اسلامی بہن اور بھائی بن گئے۔ آج حضرت وحشی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہندہ جنہوں نے کلیجہ چبایا تھا آج ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ بات اصل یہ تھی کہ ان کی ذات سے کوئی نفرت نہیں تھی بلکہ ان کے فعل، ان کے کام اور ان کے اعتقاد سے نفرت تھی۔ پھر جب سچی توبہ کے ساتھ
وہ برا فعل اور اعتقاد ختم ہو گیا تو اب ان کے نفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور غصہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ بہرحال جو بغض اور غصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ کبھی ذاتی دشمنیاں پیدا نہیں کرتا اور وہ عداوتیں پیدا نہیں کرتا، وہ فتنے پیدا نہیں کرتا، کیونکہ جس آدمی سے بغض کیا جا رہا ہے اور جس پر غصہ کیا جا رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اس کو میری ذات سے دشمنی نہیں بلکہ میرے خاص فعل و حرکت سے ہے، اسی وجہ سے وہ اس بات کا برا نہیں مانتا، اس لیے کہ یہ کچھ کہہ رہا ہے، اللہ کے لیے کہہ رہا ہے، اس لیے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اللہ کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس کو فرماتے ہیں من حب للہ و ابغض للہ، یعنی جس سے تعلق اور محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور جس سے بغض اور نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ غصہ کا بہترین محل ہے بشرطے کہ یہ غصہ شرعی حد کی ہو۔ اللہ تعالی یہ نعمت ہم کو عطا فرمائے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، غصہ اور بغض ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو، لیکن یہ غصہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے منہ میں لگام پڑی ہوئی ہے کہ جہاں اللہ کے لیے غصہ کرنا ہے وہاں تو ہو، اور جہاں غصہ نہیں کرنا ہے وہاں لگام ڈال کر اس کو روک دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ ایک یہودی نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا کلمہ کہہ دیا، العیاذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں برداشت کر سکتے تھے، فوراً اس کو پکڑ کر اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر پٹخ دیا، اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ یہودی نے جب یہ دیکھا کہ میرا قابو اب جو ہے میرا قابو ان کے اوپر نہیں چل رہا ہے تو اس نے لیٹے لیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر تھوک دیا، جیسے کہاوت ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، لیکن جیسے ہی اس یہودی نے تھوکا اور فوراً اس کو چھوڑ کر آپ جو ہے الگ ہو گئے۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضرت اس نے اور زیادہ گستاخی کا کام کیا ہے، آپ کے منہ پر تھوک دیا، ایسے میں آپ جو ہے اس کو چھوڑ کر الگ کیوں ہو گئے؟ یہ در حقیقت اس حدیث پر یعنی من احب للہ و ابغض للہ پر عمل فرما کر دکھا دیا میرے دوستو کہ یہ غصہ کے منہ میں لگام دے رکھی ہے کہ جہاں تک اس کا شرعی اور جائز موقع ہے بس وہاں تک تو غصہ کرنا ہے، اور جہاں اس جو ہے غصہ کا شرعی اور جائز موقع ختم ہو جائے تو اس کے بعد آدمی اس غصہ سے اس طرح دور ہو جائے جیسے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ انہی حضرات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یعنی یہ اللہ کے حدود کے آگے ٹھہر جانے والے لوگ تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔